أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورۃ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اسی کے اپنی زبان اردو میں جانیں گے کہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد اس کے بعد ذالکا وہ فاہیہ سو یہ کل حجارتی پتھر جیسے او یا اشد اس سے زیادہ قسوہ سخت و انا اور بے شک من سے الحجارتی پتھروں علما البتہ یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں من ان سے انہار نہریں و انا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یشکا کو پھٹ جاتے ہیں فیخرجو تو نکلتا ہے منہ اس سے منہ الماء پانی ان سے پانی و اور انا بے شک منہا اس سے لما البتہ یہبطو کرتا ہے من سے خشیت اللہ خشیہ ڈر اللہ کے و اور ما نہیں اللہ بغافل بے خبر اما سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے برے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات دے دیتا ہے، کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے بھی لرزتے ہیں اور اپنے حال کے مطابق اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور یہ مورخ اپنے رب سے غافل نافرمانی کے میدان میں ہوس کے گھوڑے سر پٹ دوڑاتا ہے اور اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کیا کر رہا ہے انسان۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس طرح سے یہ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوا تھا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور بعد میں خود ہی اس کا بن گیا کہ میں اس کا کسی اور نے قتل کیا اور مجھے اس کا انصاف لے کے دیا جائے۔ تو جب گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک حصہ مارا گیا مقتول کو، تو مقتول کی رگوں میں خون بہنے لگا اور اس نے زندہ ہو کر یہ بتایا کہ اسی بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔
تو اس پر بھتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اور حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پھر موجود تھے اور انہوں نے قصاص کا حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور سب مناظر دیکھنے کے باوجود ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے کہ وہ بہنے کے قابل نہ ہو، تو بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں جو کسی بھی واعظ اور نصیحت سے نرم نہیں پڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تبیان القرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تبیان القرآن میں ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں تو وہ تسبیح کرنے لگی، اور شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانیاں دی تھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ممبر بنا کر لایا گیا تو جس کھجور کے ستون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح سے چیخیں مار کر رو رہا تھا کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سامنے سے ایک اعرابی آ رہا تھا، جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل کے پاس۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کوئی خیر حاصل کرو گے؟ اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس قول میں کون گواہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت، وہ جو درخت جس کی طرف اشارہ کیا وہ وادی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے 3 مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ شہادت طلب کی، اور اس نے اسی طرح شہادت دی جس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ عربی جب اپنی قوم کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا کہ اگر تو قوم میری بات مان لے گی تو میں ان کو ساتھ لے کر آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گو شکار کر کے اپنے آستین میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ جماعت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شخص ہے جو خود کو نبی گمان کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، تم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں، اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں، استغفر اللہ من ذالک، اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے بہت جلد باز کہے گی تو میں تمہیں قتل کر دیتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اس پر سب لوگ خوش ہوتے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ نبی بردباد ہوتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا کہ اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو لات و عزیٰ کی قسم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اور اس نے آستین سے گو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گو سے کہا کہ اے گو، اس نے فصیح عربی زبان میں کہا اے رب العالمین کے رسول، لبیک میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین میں اس کی سلطنت ہے، زمین اور سمندر میں اس کی سبیل ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے گو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے کی آپ کی تصدیق وہ کامیاب ہے، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ برحق رسول ہیں۔ بے شک جس وقت میں آیا تھا تو میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا، اور اب میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے یہ دیکھ لیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ایک اعلیٰ دین عطا فرمایا اور ایسے معجزے عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک کلام الہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح تبیان القرآن میں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تھے کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی، یا رسول اللہ۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قریب آئیں۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں، پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گی؟ اس نے کہا ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کرے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں۔ آپ نے اسے کھول دیا اور وہ گئی، جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، پھر واپس آ گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزے کے جانور جو تھے ان کو بھی ادراک تھا، ان کو بھی نبوت کا پتہ تھا کہ یہ کون ہے، اور یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ان کی سرکار کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق